میرے عزیزو، آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا، اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا، کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوقی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے۔ آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے، کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے۔ کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں، یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا۔ حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ۔ غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے، صرف 4 سال بعد۔ اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا، ہزاروں نوجوان۔ اور کیسا نشہ، کوکین، افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں، یہ نہر ہے، یہ محل ہے، یہ حور ہے، تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے۔ اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو، تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو۔ وہ جنت نہیں، کمرہ ہوتا تھا، لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا۔ اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا؟ ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا، انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا، فلاں مجلس میں جاؤ، فلاں خلیفہ کو قتل کرو، فلاں وزیر کو مارو، فلاں سپاہیوں کو مارو، فلاں عالم دین کا قتل کرو۔ اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے، اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا۔ وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے۔ اور جانتے ہیں، میں نے آج تاریخ دیکھی، حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا
جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے، ان کے حریم میں، ان کے حرم خانے میں، یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے، جمع کرتے. جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے، 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے. اس میں عیسائی بھی ہوتی، یہودی بھی ہوتی، سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں، حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا، حالات کو دیکھا، تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، تفسیر میں الگ ہیں، علم کلام میں، کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا؟ یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں. غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں، حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں. عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے. کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا. غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے. تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو. میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے. یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں. عزیزان کرام وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے. اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے. یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے. پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا.